وہ دسترس بھی حاصل ہو، فوقیت بھی حاصل ہو، اور معجزے کی جو ہے نبوت کی تصدیق بھی حاصل ہو، اور ان کا علم بھی ظاہر ہو جائے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ نبوت کے دعوے دار جو ہیں اللہ کے حقیقی نبی ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، جادو کا زور تھا، تو لوگ جادو کو کمال سمجھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو عصا بھی عطا فرمایا۔ عصائے موسوی نے سانپ بن کر، اژدہا بن کر، جو سامنے جادوگر آئے تھے اپنے مقابلے میں، جنہوں نے رسیاں پھینک کر سانپ بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگل گیا، اور ان پر فوقیت بھی حاصل ہو گئی، اور ان جادوگروں کے جادو کو خاک میں ملا دیا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اللہ نے ہوا میں اڑایا، ہوا پر دسترس عطا کی تھی، لہذا جادوگروں کو ان کے سامنے عاجز کر دیا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم پہاڑ کو کھود کر ان میں گھر بناتی تھی۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِغِينَ، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر اتنے طاقتور تھے، اتنے وہ قوت والے تھے کہ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے۔ آج بھی ان کی قوم کے جو گھر ہیں پہاڑوں میں بنے ہوئے اس دنیا میں موجود ہیں، اور لوگ ان کی جو ہے وہ زیارت کرنے جاتے ہیں ان جگہوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے صالح علیہ السلام کے لیے ایک اونٹنی کے اندر سے، یعنی ایک پتھر کی چٹان کے اندر سے حاملہ اونٹنی کو ظاہر فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ اعجاز جو ہے وہ دکھایا، معجزہ دکھایا، اور ان لوگوں پر ان کو غالب کر دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اور حکمت یہ عروج پر تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا، اور مادر ذات اندھوں کو بینائی دینے کا، اور کوڑیوں کو شفا دینے کا معجزہ عطا فرمایا، تاکہ جس چیز کو لوگ کمال سمجھتے ہیں تو نبی کو وہ کمال عطا کیا جو اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ اب آنکھیں بھی اللہ جو ہے آنکھوں کے بغیر اللہ ہی پیدا کرتا ہے، آنکھوں کے ساتھ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے اندھا پیدا کیا ہے، اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے آنکھوں نابیناؤں کو آنکھیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی ارادت ہے، مشیت ہے کہ نابینا پیدا ہوا ہے، اور اللہ ہی کمال دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ تو دم کر، ہاتھ لگا، اس اندھے کو میں آنکھیں عطا کر دوں گا۔ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ظاہر کیا، اور کوڑی جو سارا جسم جس کا گلا سڑا ہوا ہے، کیڑے پڑے ہوتے ہیں، تو دیکھنا اس کو گوارا نہیں کرتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے، دم فرماتے تو کوڑی کو شفا ہو جاتی ہے۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام شافی الامراض ہیں کہ نہیں ہیں؟ دافع البلا ہیں کہ نہیں ہیں؟ شفا کا باعث بنے کہ نہیں بنے؟ عیسیٰ علیہ السلام اگر دافع البلا ہے تو میرے نبی کیا دافع البلا نہیں ہے؟ کسی کی بیماری دور کرنا کہ اس کی حاجت روائی ہے کہ نہیں ہے؟ مشکل کشائی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا ہے تو عیسیٰ کے امام بھی مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ اس لیے ان کو وہ معجزے عطا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں چونکہ سائنس کو کمال سمجھا جانا تھا، سائنس کو کمال سمجھا جانا تھا، اور لوگوں نے چاند میں جانے کے دعوے کرنے تھے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سائنس کو کمال سمجھا جانا تھا، لوگوں نے چاند میں جانے کے دعوے کرنے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا لیا۔ تم لاکھوں خلائی شکلیں بھیجو، سیارے بھیجو، سیٹلائٹ بناؤ، جتنی مرضی ترقیاں کر لو، میں اپنے محبوب کو اس مقام پر بلا رہا ہوں جو کہ لامکان ہے، جہاں تک کسی کی رسائی ہی نہیں ہے۔ میرے نبی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے پاؤں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ اس کے ساتھ مکمل ہمسری کا کوئی دعویٰ کرے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سفر معراج کا معجزہ عطا فرمایا کہ تم میرے محبوب کی گردِ راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے یہ آپ کو معراج کا سفر عطا ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی حکمت بیان کی جاتی ہے، آیت الکرسی نازل ہوئی جس میں کرسی کا ذکر ہے۔
تو آقا کریم علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے وہ کرسی دکھائے کہ وہ کرسی کیسی ہے. تو اللہ کریم نے معراج کی شب اس کرسی کی بھی زیارت کرا. حضور علیہ السلام کی معراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام حکمتوں کو دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، سفر معراج بہت سارے عقائد پروو کرتا ہے. آواز کی رفتار سے زیادہ تیز طیاروں اور راکٹوں کی ایجاد نے انسانوں کو خلا میں طویل سفر کرنے کو پروو کر دیا. ایسا ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح سفر رسول بھی ایسے ہوا جب اس سے اعلیٰ طریقے سے ہوا. تو یہ آوازوں اور خلاؤں میں جو سفر ہے، آوازوں کی رفتاریں جو آج ناپی جا رہی ہیں کہ آواز کی رفتار کیا ہے، روشنی کی رفتار کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں، راکٹوں کی ایجاد، یہ سب ایجادات سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واقعہ معراج کو قابل فہم بنا رہی ہیں. ایک معراج کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں. اول تو اس کو معجزہ کہا نا، تو معجزہ یہ اعجاز سے ہے. معجزہ کہتے ہیں کسے جو عقل میں نہ آئے، عقل عاجز آ جائے، عقل سے وہ ورا ہو، وراء الورا ہو. اور نبی ایسے عمل کا اظہار فرماتا ہے، اس میں چیلنج دیتا ہے کہ تم میں اگر کوئی ہے تو اس کے مقابل یہ کام کر کے دکھائے. تو جو لوگ ہوتے ہیں اس کے مد مقابل وہ اس سے عاجز آ جاتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے 1400 سال پہلے کا انسان وحی کے ذریعے لمحوں میں پیغام حق کی تفسیر جو ہوتی تھی، اللہ کا پیغام نبی پاک کو پہنچتا تھا نا، اور فرشتوں کے ذریعے پہنچتا تھا. یہ خواب میں آتا تھا، گھنٹی کی صورت میں آتا تھا، اور یا آواز کی صورت میں تھا. تو اس وقت کا انسان یہ سنتا اور اس نے سنا تو وہ اس کی تصدیق کرنے سے قاصر تھا، اس لیے کافروں نے انکار کر دیا. لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پوچھا گیا تو آپ نے اس کا اقرار اور اس کی تصدیق کرنے میں ذرہ برابر بھی تأمل نہیں فرمایا. شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد. اونچی آواز سے ذرا زندہ باد. راتیں بھی دو ہیں، ساتیں بھی دو ہیں، اور باتیں بھی دو ہیں. صدیق اکبر کی شان دیکھیے کہ ایک رات ہے معراج والی اور دوسری رات ہے ہجرت والی. ایک رات ہے معراج والی اور دوسری رات ہے ہجرت والی. ایک بات ہے فرش سے عرش والی اور ایک بات ہے مکہ سے مدینہ والی. ہجرت مکہ سے مدینہ ہوئی، معراج فرش سے عرش اور عرش سے برابر ہوئی. ایک ہجرت کا ساتھی ہے صدیق ہے اور ایک معراج کا ساتھی ہے جو کہ جبریل ہے. ایسے نہیں مانگ رہا، صرف اللہ کی تسبیح مانگ رہا ہوں کہ اللہ کی تسبیح بلند کیجیے. غار کی شان بھی کیسی ہے، سبحان اللہ. ایک ہجرت کا ساتھی ہے جو کون ہے، صدیق ہے، اور ایک معراج کا ساتھی ہے جو کہ جبریل ہے. ہجرت کا ساتھی خاکی ہے، معراج کا ساتھی افلاکی ہے. ہجرت کا ساتھی خاکی ہے، معراج کا ساتھی افلاکی ہے. ایک سدرہ سے چلا، ایک مکہ سے چلا. وہ نوریوں کا سردار ہے، یہ خاکیوں کے سردار ہے. وہ نوریوں کا سردار، یہ خاکیوں کا سردار ہے. نوریوں کا سردار شب معراج سدرہ سے چل کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور جو خاکیوں کا سردار ہے اس کے پاس فخر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر ہجرت کی رات تشریف لے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے دروازے پر گئے. وہ سواری لے کر آیا، جبریل امین سواری لے کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سوار بن کر تشریف لے گئے. وہ سدرہ تک گیا، نوریوں کا امام سدرہ تک گیا، اور خاکیوں کا امام روضہ رسول اللہ تک آیا. وہ موڑ تک اور صدیق توڑ تک. وہ موڑ تک اور صدیق توڑ تک. گویا سدرہ
گیا اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے لیے چشمے برات بن گیا۔ اب حشر تک صدیق سرکار کے چلووں میں ہے۔ جس طرح دنیا میں ان سے جدا نہیں ہوتے تھے، مزار میں بھی ان سے جدا نہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور جب سرکار علیہ السلام عالم تفرد میں پہنچے کہ نور ہی نور تھا ہر طرف، تو وہاں پر آپ کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی۔ تو اگر جسمانی معراج نہ ہوتی تو گھبراہٹ کیسے ہوتی؟ خواب میں جن بھی دیکھ لیں، دور بھی دیکھ لیں، بلائیں بھی دیکھ لیں، عذاب بھی دیکھ لیں، آپ آگ بھی دیکھ لیں، تو وہ تو بندہ ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام عالم بیداری میں تشریف لے گئے ہیں اور گھبراہٹ ہوئی، تو وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ارشاد ہوا کہ ٹھہریے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر سرکار کو انسیت پیدا ہوئی اور وہ جو گھبراہٹ تھی وہ دور ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام ہے، یہ سرکار کے در کے صدقے ملا۔ تو 1400 سال پہلے کا انسان وحی کی جو تفسیر ہوتی تھی اسے ماننے میں تردد کرتا تھا، تأمل سے کام لیتا تھا، لیکن اب عہد حاضر کا انسان اتنی تحقیق کے بعد اس کی تصدیق کرنے میں کوئی بھی تأمل سے کام نہیں لیتا، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ آج ہم گھر میں بیٹھے دور کے برے اعظموں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے فون پہ بات کرتے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سات سمندر پار بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں۔ مصنوعی فضائی سیاروں کے ذریعے ہم ٹیلی ویژن پر تمام برے اعظموں سے ہمارا رابطہ ہے، ہم لائیو پروگرامز دیکھتے ہیں، حج دیکھتے ہیں، جو ایکٹیویٹی دنیا میں کہیں ہو رہی ہے ہم جناب وہ بیک وقت کروڑوں انسان دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ حج ہو رہا ہے تو دنیا کے جس چپے چپے پر بھی کوئی انسان ہے وہ اپنا ٹی وی آن کرتا ہے، تو اسی ٹائم پر یعنی کہ اس کے ملک میں جو مرضی ٹائم ہو لیکن جس ٹائم پر حج ہو رہا ہے وہ منظر وہ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ یہ سائنس کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایسا ہے یہ نہیں ہے؟ تو علم غیب اب یقین کے درجے پہ آ پہنچا ہے۔ اب بھی کوئی نہ مانے تو اسے پھر گدھا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ گدھے سے بھی بڑھ کر شاید گدھا بھی مان لے۔ گدھے کو اللہ قوت گویائی دے تو وہ اقرار کرے کہ بھئی میں مانتا ہوں، مجھے نہ ان کے ساتھ ملاؤ، میں ان سے بہتر ہوں۔ تو آج کوئی انسان کہے کہ یہ نہیں تو وہ نہیں۔ صبح میں نے ذکر بھی کیا کہ ٹی وی میں بیٹھے اسکالر جو ہیں وہ جناب معراج جسمانی کا انکار کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ پہلے گزرے معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں۔ پتہ نہیں معراج جسمانی کا انکار کر کے وہ کون سے شیطان کو راضی کرتے ہیں اور خوش کرتے ہیں، کہاں سے ان کو ڈالر آتے ہیں، ریال آتے ہیں کہ وہ اس میں جناب مار کا سر کر کے وہ جناب کوئی تمغہ پا جاتے ہیں۔ بہت سی احادیث بتا رہی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی معراج عطا فرمایا۔ 30 معراجیں آپ کو ہوئی، 29 منامی تھی، نیند کی حالت میں تھی، اور ایک معراج جو ہے وہ بیداری کی حالت میں جسمانی عطا ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام تو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی، الحمدللہ ہم سب کا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہمیں کوئی اس میں جو ہے شک و شبہ کی ہمارے لیے کوئی صورت نہیں ہے۔ پہلے برسوں مہینوں کا سفر، دنوں اور گھنٹوں کا سفر کس طرح سے جو ہے وہ ہوتا تھا، اور آج ہوائی جہاز، راکٹ، ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ کس طرح پروو کر رہے ہیں کہ اب وہ مہینے نہیں رہے، وہ سال نہیں رہے، اب تو پلک جھپکنے والا حساب ہو گیا کہ چند گھنٹوں میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک بر اعظم سے دوسرے اعظم کس طرح منتقل ہوتے ہیں۔ تو خبریں بھی کتنے مہینوں بعد آتی تھی، کوئی فوت ہو گیا، کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، تو اتنی دور سے جو اتنی دیر بعد خبر پہنچتی تھی۔ تو اب برقی لہروں کے ذریعے لمحوں کے اندر اب جو ہے یہ خبریں سفر کر رہی ہیں، یہ خبروں کا ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ایسا ہے یہ نہیں ہے، کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پلک جھپکنے میں ٹی وی آن کریں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی کامیابیاں ہیں یہ اسلام کی بیان کردہ حقیقتوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ کہیے الحمدللہ۔ عقل سلیم ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شے میں عیاں نظر آتی ہے، ایسا ہے یہ نہیں ہے؟
ٹیپ ریکارڈر ہے، مووی کیمرے ہیں، ٹی وی ہے، VCR ہے، کمپیوٹر کی ایجاد ہے، آڈیو ویڈیو کیسٹس ہیں، CDs ہیں، DVDs ہیں، یہ آپ وجود میں آ چکی ہے نا جی۔ اب کوئی بندہ نامہ اعمال کا انکار کر سکتا ہے کہ ہمارے اعمال جو سٹور ہو رہے ہیں، بندہ کہ نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کسی کو کیا پتا، ہم خود بھول جاتے ہیں کر کے کہ کیا 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 ہے، تو فرشتوں کو کیسے پتہ لگے گا، یا کیسے ہو سکے گا، سنبھالا کیسے جائے گا۔ تو یہ بڑے بڑے ریکارڈ روم یا چھوٹی چھوٹی چپ کے اندر ڈھیروں جناب GB کا ڈیٹا جمع ہو جانا، آڈیو اور ویڈیو کا اس میں سیو ہو جانا، اگر آج ممکن ہے تو نامہ اعمال میں ہمارے کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال کا ڈیٹا سیو ہونا کوئی آج مشکوک رہ گیا ہے؟ تو سائنس نے پھر اسلامی چیزوں کو پروف کیا ہے کہ نہیں کیا، اور کر رہی ہے۔ اچھا، اس 14 صدیوں پہلے کے محیر العقول واقعہ معراج میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس وقت ایمان کا امتحان تھی، ایمان کا امتحان تھی۔ کفار فیل ہو گئے، صدیق اکبر کامیاب ہو گئے، اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو گئے۔ اچھا، اب براق پر سفر ہوا، براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ آپ ایک رات کے کچھ حصے میں اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ، اسرا کہتے ہیں رات کو سیر کرانا، اسرا رات کو سیر کرنا۔ تو اب جب رات کا ذکر اس میں ہے تو پھر آگے لیلن، پھر رات کا ذکر دوبارہ آ گیا۔ جب اسرا ہی میں رات کا ذکر موجود ہے، علیحدہ سے لیل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رات کا ذکر تو تھا، وقت کا ذکر نہیں تھا کہ یہ سفر کتنی دیر میں ہوا۔ تو اللہ نے لیلن بیان کر کے اس کی مقدار بتا دی کہ یہ مسجد اقصی سے مسجد حرام تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے وراء الورا تک کا سفر ساری رات میں نہیں ہوا۔ یہ 28 سال کا یا کتنے سال کا جو یہ سفر ہے، یہ رات کے کچھ حصے میں نے کرا دیا۔ اور یہ تعجب کی بات ہے، جب میں رب ٹھہرا، میں رب کائنات ہوں، میں رب مخلوقات ہوں، میں رب جنوں انس ہوں، میں رب آسمان ہوں، رب زمین ہوں، رب سماوات ہوں، رب ارضین ہوں، تو میرے لیے کیا یہ مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو رب کے سرکار کے اس سفر پر اعتراض کرتا ہے وہ رب کائنات پر اعتراض کرتا ہے۔ براق کے سفر کے مماثل اب لفٹ کی ایجاد ہے۔ لفٹ میں ہم بیٹھتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، 15th فلور پہ جانا ہے، تو وہ کیسے لفٹ جاتی ہے؟ آرام سے وہ جاتی ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے نا۔ اب یہ راکٹ کی طرح نہیں، راکٹ جو ہے کیسے جاتا ہے اور کیسے سفر طے کرتا ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے اچھا براق بھی ایسا ہوگا، بلکہ ایسا کیا اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔